مال ہے تو پریشان، مال نہیں تو پریشان، اولاد ہے تو پریشان، اولاد نہیں تو پریشان، عہدہ ہے تو پریشان، عہدہ نہیں تو پریشان۔ اس کا حل صرف اور صرف نماز ہے۔ اور میں 2 رکعت نفل کے بعد جس کو بھی میں نے 3 دفعہ سورۃ یاسین والا عمل بتایا ہے، کوئی مجھے یاد نہیں یہ 11 دن 21 دن یا 40 دن چل سکا ہو، مجھے تو یاد نہیں، یا 3 دن میں فیصلے، یا 11 دن میں فیصلے، یا 21 دن یا 40 دن، مجھے تو یاد نہیں اس سے زیادہ کوئی چل سکا ہو جس کے پاس دنیا کی ناممکن 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 سے ناممکن کوئی ایسی کہ کہے اب اس کا موت کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کوئی نہیں چل سکا آج تک۔ وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اور اس نماز کی طاقت اور اس نماز کی قوت اور اس نماز کے کمال کے اندر یہ کمال ہے کہ 2 رکعت نفل کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پڑھ۔ اچھا، میں نے یہ سفروں میں بہت آزمائی۔ سفر میں آپ جہاز کا سفر ہے، بس کا ہے، گاڑی کا سفر ہے، کر رہے ہیں تو نوافل کے لیے قبلہ رخ ہونے کی شرط نہیں، صرف نوافل کے لیے رعایت۔ اور اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین۔ اچھا، میں کیا کرتا تھا؟ پھر پڑھ کے پھر پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ بعض اوقات تو میں نے، اللہ توفیق دے، اللہ اخلاص دے، میں نے 40 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنی، اب 2 نفل میں۔ ایک بندہ تھا، اس کے پاس ٹکٹ تھی نہیں ٹرین کی، اس نے ایسے کٹ کہا، اس نے کہا ٹکٹ، اس نے کہا 100 رکعت نماز نفل۔ اللہ اکبر، وہ بیچارہ کہنے لگا ٹکٹ والا 100 نفل کٹھی بات، 100 رکعت نماز نفل۔ اور اگر کوئی طاقتور چاہتے ہیں تو سورۃ یاسین قرآن کا دل، رات ہے تو یہ دن کا دل، اور پھر مومن کا دل، دل کی کیفیتیں، دل کا درد، دل کا یقین، دل کا جذبہ، یہ 3 دل اکٹھے ہو جائیں پھر کمال ہی کمال۔ تو نا کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہا تھا، تو لمبی فلائٹ تھی، میں نے کہا آج نفل پڑھ رہا ہوں سورۃ یاسین والے، 100 رکعت نماز نفل، 2 رکعت نفل باندھے، سورۃ یاسین پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، پتہ نہیں کتنا دفعہ پڑھی یاد نہیں، پھر رکوع سجدہ کیا، پھر سورۃ یاسین پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا۔ وہ کھانا رکھا، دنیا نے کھانا کھایا، وہ میرے سامنے سے کھانا لیے بغیر کھائے بغیر اٹھا کے چلے گئے۔ جہاز میں کھانا آتا ہے نا، تو کھانا تو سب کھا لیا، وہ کھانا سامنے پڑا تھا، انہوں نے کہا نہیں کھانا، بعض لوگ نہیں بھی کھاتے، کھانا بھی ساتھ لے کے چلے گئے۔ کوئی غم نہیں ہے، کوئی ایسا دکھ نہیں۔ کیوں؟ سفروں کے اندر اللہ کے وعدوں کو کیش کیا۔ پھر سنیں، سفروں کے اندر کو ذرا سنبھال کے بیٹھے آپ کے ذمہ، سفروں کے اندر اللہ کے وعدوں کو نہیں، آپ توجہ نہیں کر رہے، سفروں کے اندر اللہ کے وعدوں کو کیش کریں، پھر زندگی بھر عیش کریں۔ گھر میں بھی پڑھیں، سفر میں بھی پڑھیں، پر یقین جانیے جو کچھ نماز میں، جو کچھ سجدوں میں، اور جو کچھ طاقت اس کے مانگنے میں
اور پھر 3 بار سورۃ یاسین پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں. کسی بندے سے کام ہے, کسی بندے سے غرض جڑی ہوئی ہے, اللہ سے ہے یا بندے سے ہے؟ اللہ سے ہے یا بندے سے؟ تو پھر 2 رکعت نفل پڑھے اور سورۃ یاسین کو یاد کریں. یعنی 1978 اگست کا دن مجھے ڈیٹ یاد نہیں, سخت گرمی, سخت رمضان تھا 78 میں. میں نے ایک درویش کی قبر کے اندر کھودی ہوئی تھی قبر, اور اس کے اندر جا کے میں نے سورۃ ملک پڑھی تھی 78 میں. آج بھی مجھے ان کی اس نسبت یاد ہے کہ انشاءاللہ آخرت کا ہے تو کچھ نہیں, لیکن وہ درویش انشاءاللہ مجھے اپنے ساتھ پکڑ کے لے جائیں گے, اور تو کچھ سامان نہیں, اور تو کچھ نہیں, نہ میں سونی نہ دولت پلے. اپنے لمحوں کو, ایسے لمحات جن لمحوں میں میں نوافل کی کثرت کر سکوں, ان کو. کالج جاتے ہوئے میں نے کئی دعائیں یاد کی, کئی نفل پڑھے لمبے لمبے. یہ لمبی نمازوں میں, لمبی نماز, ایک دفعہ نوافل پڑھ کے فارغ ہوا, 7 بندہ بیٹھا تھا. تو کہاں پڑھتے ہو, کیا کرتے ہو, اس طرح. تو کہنے لگا تم میڈیکل کے طالب علم ہو, اسٹوڈنٹ ہو, تو تمہیں تو انسانی ڈھانچہ چاہیے ہوتا ہے. میں نے کہا ہمارے کالج میں. کہنے لگا مجھ سے مانگو, انسانی ڈھانچہ میں دیتا ہوں. کتنے کا؟ غالباً اس نے 1800 کا کہا. میں کہ نہیں, رعایت کرتے کرتے وہ 800 پہ, پتہ نہیں 900 800 پہ آ گیا کہ میرا گورکنوں سے رابطہ ہے. 2.5-3 سال کے بعد انسان کا گوشت ختم ہو جاتا ہے, صرف ہڈیاں ہوتی ہیں. میں وہ گورکن کو پیسے دیتا ہوں, وہ مجھے ہڈیاں نکال کے دے دیتا ہے, میں آگے بیچتا ہوں. تو میں نے کیا لینا تھا, ہمارے تو کالج میں ہمارے پروفیسر وغیرہ کا وہ, میں نے کیا کرنا تھا. مجھے یاد ہے, پھر کچھ عرصے کے بعد خیال آیا کہ وہ کیا کرتا تھا, قبروں کی توہین کرتا تھا. پھر اللہ سے میں نے 2 نفل حاجت کے پڑھ کے 3 دفعہ سورۃ یاسین اس کے لیے مانگنا شروع کر دی. میں کہ اللہ, وہ بھی تیرا بندہ ہے, اس کے روزی کے راستے تو اور بنا دے, تیرے لیے کون سی دیر. اور اللہ کا نظام دیکھیں, اس کا بیٹا ایک دفعہ آیا, مجھے پتہ نہیں اس کا بیٹا ہے, میں فلاں کا بیٹا ہوں. میں چونکا ایک دم, والد صاحب بیمار ہیں تو اس کی دوا کے لیے آپ کو دکھانا ہے, تو وقت نہیں ملتا. ہاں میں نے کہا وقت ہی وقت ہے میرے پاس, اب لے آؤ فلاں وقت میں. ان کو لائے, وہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے تھے. عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد زیادہ عرصہ نہ جیے, بیمار تھے. تو بیٹے کو اٹھا کے میں نے باہر بھیج دیا. میں نے کہا اس کا پردہ اللہ نے رکھا ہے, پتہ نہیں بیٹے کو پتہ ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ وہ ہڈیوں کی بات آپ نے مجھ سے کی تھی, ایک دم کہنے لگا یاد ہے, کہ بالکل یاد ہے, یہ کیسے بھول سکتا ہے. ٹھنڈی سانس بھر کے کہنے لگا پتہ نہیں کیا ہوا میرے دل کو, ایک دم میرا دل پلٹ گیا اور اس کام سے نفرت ہوئی, اور آنسو بھر کے کہنے لگا اللہ سے معافی اور ندامت ہے کہ کئی سال میں نے کئی میتیں بیچی ہیں. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں, میرے دل میں تھی بڑی لذتیں, مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. کبھی بھی کوئی غرض ہو, مشکل سے مشکل, پریشان سے پریشان, ناممکن سے ناممکن, 2 نفل حاجت کے پڑھیں اور 3 دفعہ سورۃ یاسین, اور پھر 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے نفل بھی گڑ گڑا کے پڑھیں,
اور یہ جو شب جمعہ کی میں نفل بتاتا رہتا ہوں، جس نے بھی پڑھا ہے نا آج تک، اس کو ضرور دیدار مصطفیٰ نصیب ہو۔ کسی کو جلدی، کسی کو دیر سے، آج تک کوئی ایسا نہیں جس کو مدینے والے کا دیدار نصیب نہ ہو۔ آج تک بڑی ہستیوں نے اپنی معتبر مستند کتابوں میں لکھا ہے، مختصر نفل ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں۔ شب جمعہ جیسے آج ہے، سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار قل ہو اللہ۔ بس یہ 2 نفل ہیں، بالکل 2 نفل آسان، بالکل آسان، بالکل آسان۔ یہ 2 نفل جو بندہ صرف شب جمعہ میں پڑھے گا، اس 2 نفل کے اور بڑے فائدے ہیں قرضوں کے لیے، رزق کی تنگی کے لیے، قرضے ہوں، رزق کی تنگی ہو، رزق کے مسائل ہوں، رزق کی مشکلات ہوں، روزی پریشانی ہو تو برکت نہ ہو، بہت اس کے کمالات ہیں ان 2 نفل کے، ان 2 نفل کے بہت کمالات، ان 2 نفل کے بہت کمالات، بہت کمالات۔ اور اگر بندہ پھر ان 2 نفل کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھ لے تو یہ وہ نفل بھی پورے ہو جائیں گے، وہ نفل بھی پورے ہو جائیں گے۔ بڑی کمال کی چیز بن جائے گی، حیرت انگیز طاقت بن جائے گی۔ 10 سے 20 منٹ لگ جائیں گے، 15 منٹ لگ جائیں گے۔ دیکھیں، مجھے یاد ہے ایک صاحب تھے، تو میں ان کو کہتا رہتا تھا تھوڑا سا وقت اللہ کو دے دو، تھوڑا سا وقت اللہ کو دے دو، کہتا رہتا تھا۔ کہتے تھے بس مصروفیت ہے، وقت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک دفعہ مجھے پتا چلا کسی معمولی کیس میں بڑی سزا مل گئی اور وہ جوڈیشل جیل میں ہے، ابھی کچھ دنوں کے بعد وہ بڑی جیل میں جانے والے۔ تو میں نے کچھ ہدیہ وغیرہ لیا، تو جوڈیشل جیل میں 1-2 اور صاحب کو ساتھ لیا گیا، بالکل سامنے سلاخوں کے کھڑا تھا نا، مجھے یاد ہے سلاخوں میں سے ہاتھ نکال کے نا ایسے ہاتھ باندھے اور میرا نام لے کے کہا، وہ نہ کہیے گا لفظ جو آپ نے مجھے اس دن پہلے کہتے تھے کہ کچھ تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکال لو، نکال لو، نکال لو۔ مجھے کہنے لگا آج میں فارغ ہی فارغ ہوں، بالکل فارغ، میں فارغ ہی فارغ ہوں اور بالکل فارغ ہوں۔ بس مجھے وہ نہ کہنا رو پڑے، مجھے وہ نہ کہنا، آج میں فارغ ہوں اور بالکل فارغ ہوں۔ ہمارے ایک پی ٹی ٹیچر تھے، ریٹائر فوجی تھے، بھلے انسان تھے، غصے والے تھے، لوگ تنگ بھی کرتے تھے۔ نوجوان جان بوجھ کے، ہمارا ایک کلاس فیلو تھا، کامیڈین گلوکار تھا بڑا، تو کہتے تھے نا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، وہ میری کہہ کے آخر میں وہ کہتا تھا میری زور سے، اس میں ان کو غصہ آتا تھا، بھئی یہ کیا ہے؟ زندگی شمع کی صورت و خدایا، سب میری کہہ کے آخر میں وہ کہتا تھا میری ہے۔ وہ کہتے تھے بتاؤ کون ہے؟ اب کون بتائے؟ ریٹائر ہو گئے، گلی میں بیٹھتے تھے، ایک یہ بسکٹ پان سگریٹ پتہ نہیں یہ چھوٹی موٹی دکان جو ہوتی ہے گلی میں اس کی، تو میں گزرتا تھا تو میں سلام کرتا تھا ادب سے، میں سب کوئی تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے، تھوڑی سی بات کہہ دیتا تھا ادب کے لہجے میں، کہتے ہاں بیٹا کروں گا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، زندگی تو یہی ہے وغیرہ۔ کچھ عرصہ کہتے کہتے ایک دفعہ کچھ عرصہ وہ نہ ملے، تو میں نے دکاندار سے پوچھا، وہ علوی صاحب تھے، تو میں نے کہا علوی صاحب
सर अकबर नहीं है, उनका हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, दोनों टांगे टूट रही। बड़े दिनों के बाद, कोई महीनों के बाद देखा तो वॉकर की शक्ल में उनकी दुकान पे बैठे थे। तो कहते हैं फकीर जो सदा लगाता है, फकीर जो होता है वो अपनी सदा हर वक्त लगाता है, हर जगह लगाता है, हर लम्हा लगाता है। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। मैं तो फकीर हूं। मैंने फिर जाके वही सदा लगाई। अब की बार आंसू में आ गए, अब की बार आंखों में आंसू आ गए। और वो जो अल्फाज उन्होंने कहे मैं कई बार दोहरा चुका हूं, अजीब अल्फाज थे। मुझसे कहने लगे बेटा, पहले जिस्म साथ देता था, दिल साथ नहीं देता था। अब दिल साथ देता है, जिस्म साथ नहीं देता। क्या अजीब बात है। मुझसे कहने लगे बेटा, पहले जिस्म साथ देता था और दिल साथ नहीं देता। अब दिल साथ देता है और जिस्म साथ नहीं देता। इस जिस्म को लगा दे नमाज पे, लंबी लंबी रकतों पे, तन्हाई की नमाजें, तन्हाई की लंबी रकतें। हमारे एक दोस्त हैं, उनकी वालदा बीमार थी, तो मुझसे कहने लगे मैंने भाइयों ने तरतीब बनाई है, सुबह फलां वक्त रहता है, शाम को मैं वालदा के पास। मैं साथ चला गया तो उस वक्त वो किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास थे, तो डॉक्टर की आमद थी, तो वो उसने कहा जी अभी डॉक्टर साहब हैं तो आप अंदर ना जाएं। तो मैंने कहा हम ऐसा करते हैं, जो आम कॉमन वार्ड है उसमें जाके ना इयादत की नीयत से मरीजों की इयादत कर लेते हैं। सरकार का फरमान है, जो सुबह जाएगा किसी मरीज की इयादत के, तो शाम तक 70,000 फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है। और जो शाम जाएगा तो सुबह तक उसके लिए 70,000 फरिश्ता, क्यों ना हम फरिश्तों की दुआओं में लगा दें। तो ऐसे में चलते चलते एक बेड पे गया तो उस बंदे की दोनों टांगे आखिर तक कटी हुई थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे बस ऐसे फिर थोड़ा सा दाना हुआ अंगुली पे, फिर वो बढ़ गया, फिर इलाज किया, फिर पट्टियां रखवाई, फिर यह किया। हत्ता कि उन्होंने कहा कि ये अंगूठा काटना पड़ेगा वरना पाऊं। अंगूठा काट दिया, फिर मेरा पाऊं, फिर पाऊं काट दिया, फिर आधी पिंडली काट दी, फिर घुटना काट दिया, हत्ता कि पूरी टांग काट दी। मैं ठीक हो गया, एक टांग चली गई, लेकिन वही तकलीफ फिर दूसरी टांग पे हो गई। करते कराते अब दूसरी टांग भी मैंने अभी कटवाई, लेकिन उस टाइम मुझे आंसू आज भी याद है, जो शायद मुझे मौत की हिचकी भुलवा सके। कहने लगा वो खड़े हो गए, नमाज का मजा तो नहीं रहेगा। वो कदमों चल के नमाज की तरफ जाना, मस्जिद की तरफ जाना और नमाज की तरफ जाना, पता नहीं उसके क्या हसरत भरे अल्फाज थे, क्या हसरत भरी बातें थी। वो कह रहा था तो उधर से आवाज आई कि आए जी। डॉक्टर साहब चले गए। मेहनत करनी है हमने नमाज पे, सजदों पे, कयाम पे, रुकू पे, और अत्तहियात के अंदर कौन सी दुआएं पढ़नी है। और लंबी नमाजें, इनफिरादी, इज्तिमाई नहीं, इनफिरादी लंबी 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 नमाजें, लंबी दुआएं। मैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक जब दुआ मांगने बैठे थे, ऐसे हाथ, फिर हाथ उठते थे, ऐसे उठते थे और ऊंचे होते थे, लंबी दुआएं ऐसी मांगते थे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, बाज़ औक़ात बंदों को तरस आता था कि इनकी जान निकल जाएगी,
ان کی روح پرواز کر جائے گی. اس پہ محنت کر لیں اور اس کی کوشش کر لیں اور اس کی مشق کریں. مشق کریں، مشق کریں، محنت کریں. ہمارے بھائی رحمت اللہ صاحب ہیں کوئٹہ میں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. اس دن بھی میری بات ہوئی تو بوڑھے ہو گئے ہیں، 90 کے قریب جا رہے ہیں. تو وہ ایک کتاب ہے فضائل اعمال، تو اس کو الٹا لے کے پڑھ رہے تھے. تو سن کے حدیث یاد ہے ان کو بہت زیادہ. تو کسی نے کہا بھائی رحمت اللہ آپ کتاب کو الٹا پڑھ رہے ہیں. تو کہنے لگے ہم نے الٹا پڑھنے کی مشق کی ہوئی ہے. ان کو پڑھنا تو آتا نہیں بھی کتاب سیدھی کیسے الٹی کیسے. ایک دفعہ ایک ہندی کی کتاب تھی، میں نے اس کو یوں رکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا یوں نہیں ہے یوں ہے. میں نے کہا مجھے کیا پتا، مجھے پتا نہیں ہندی کیسے پڑھی لکھی جاتی، مجھے پتا نہیں. تو زندگی میں نماز کی مشق کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ مشق کرنی ہے. محنت کرتے 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 ایسی نماز بن جائے جس نماز سے اللہ سے جو چاہے منوا لے. ایسی نماز بن جائے. امام حسن، امام حسین، حضرت جعفر اور حضرت محمد، یہ اہل بیت کے حضرات تشریف لے جا رہے تھے. تو راستے میں ایک ویرانہ ہے. تو حضرت جعفر حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، حضرت علی ان کا بڑا احترام کرتے تھے اور ان کی بات نہیں ٹالتے تھے. تو ایک ویرانہ آیا تو کہا کہ پانی نہیں ہے، جانوروں کے پاس بھی نہیں، مشکیزیں بھی خالی ہو گئے تھے. سب کی نظریں حضرت جعفر کی طرف تھی. تو 2 نفل پڑھے اور اللہ سے مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے اور خوب مانگا اور خوب مانگا اللہ سے. اور فرمانے لگے اس جگہ کھودو. تو اس جگہ کھودا تو ایک میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹا. میں وہاں کھڑا تھا، غزوہ موتا، غزوہ یرموک، وہاں تو حضرت جعفر کے مزار پہ کھڑا تھا. میں نے کہا دیکھیں بڑی دور سے آیا ہوں، تسبیح خانے میں اور پوری دنیا کے 4 بندے مجھے جانتے ہیں. آپ جو دعائیں مانگتے تھے قبول ہوتی تھی. میرے اللہ سے میرے لیے 3 چشمے منوا دے، ایک ہدایت کا، ایک اخلاص کا اور ایک برکت کا. سب سے پہلے ہدایت. ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط اگر ہدایت اتنی ضروری نہ ہوتی تو میرا اللہ نہ کہتا نماز نفل، نماز فرض، نماز واجب، نماز سنت، نماز موقدہ، نماز غیر موقدہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، صلاۃ اوابین، اشراق، تہجد، کوئی بھی. اہدنا الصراط المستقیم. میں نے کہا دیکھیں شیخ بڑی دور سے آیا ہوں، کھڑا تھا سامنے اسرائیل کا بارڈر تھا، دور سے آیا ہوں. ایک درخواست ہے، اللہ سے 3 چشمے منوا دیں. اہل مزار کو دعاؤں کے لیے کہنا شرک نہیں ہے، یہ میں پہلے بتا دوں، اور یہ کوئی شرک نہیں ہے. ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا. تو میں نے کہا شیخ اللہ سے 3 چیزیں منوا دیں. ایک ہدایت کے چشمے. پھر میں نے انہیں وعدہ دلایا آپ ایک سفر میں تھے، خشکی تھی، پانی نہیں تھا، ویرانہ صحرا تھا، جانور بھی مشکیزیں بھی سب خالی، اور سب کی نظریں آپ کی طرف اٹھی تھی، اور آپ نے نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی تھی مانگی تھی مانگی تھی، اور پھر ایک چشمہ جاری ہوا تھا. تو مجھے اللہ سے 3 چشمے منوا دیں. اور پھر کہا
جو میں آمین کہتا ہوں اور جو میری آمین کے ساتھ آمین کہے اس کو بھی ایک ہدایت. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، ایک ہدایت کا چشمہ. دوسرا اخلاص، بڑا مشکل عمل ہے. اخلاص 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 اخلاص. آپ تو سارے مخلص ہیں، میرے پاس 4 دن 4 بندے مجھے جانتے ہیں، تو میرے اخلاص کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا. موت سے پہلے موت بتائے گی یہ طارق مخلص تھا یا نہیں تھا، 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا. تو پہلی چیز کیا عرض کی میں نے؟ ہدایت. دوسری چیز جو میں نے حضرت جعفر بن ابی طالب، علی بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب، میں کہ میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ مجھے اخلاص کے چشمے عطا فرما، للہیت، اخلاص، نیت، جذبے سچے ہونے. اور تیسری دعا کی کہ برکت، اور برکت میں آنکھوں میں برکت، جگر میں برکت، گردوں میں برکت، عمر میں برکت، وقت میں برکت، صحت میں برکت، دولت میں برکت، برکت میں برکت، مال میں برکت، اسباب میں برکت، برکت 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 برکت. ایک بڑی وسیع دعا ہے. برکت خود، برکت خود ایک خود بہت بڑی وسیع دعا ہے. بڑی دیر تک وہاں کھڑا، ایک اونچے ٹیلے پہ ان کا مزار ہے اور بڑی بڑی صحابہ ساتھ سو رہے ہیں، بڑی بڑی ہستیاں، بڑی بڑی ہستیاں وہ ساتھ سو رہے ہیں. واہ سبحان اللہ. اللہ کی راہوں میں جان دے دی، کہاں مدینہ اور کہاں سینکڑوں ہزاروں میل دور. کیا عشق، کیا جذبے ان ہستیوں کے، اصحاب رسول کے، آل رسول کے. بڑے بڑے صحابہ نے وہاں جمع مردی کے جوہر دکھائے تھے. غزوہ یرموک میں تھوڑے سے فاصلے پہ جو غزوہ یرموک کی جگہ ہے، اور اس سے کچھ آگے کر کے غزوہ موتا. دو نفل حاجت کے پڑھیں اور پھر 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں. اللہ تو رشتے کرا دے اولاد کے، یا اللہ میرا گھر چھوٹا ہے بڑا دے دے، کچا ہے پکا کر دے. میں تو تجھ سے دنیا بھی تو تجھ سے مانگوں گا، کس سے مانگوں؟ مال ہے میں تجھ سے مانگوں گا، اولاد ہے میں تجھ سے مانگوں گا، اسباب ہے میں تجھ سے مانگوں گا. اور اللہ میری تنہائیاں پاک کر دے، یہ بھی تو میں تجھ سے ہی مانگوں گا نا، کس سے مانگوں؟ کیوں میرا اللہ؟ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں ہے. سچ میں بے بس ہوں اور میرا اللہ جاگ رہے، سو رہے. اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں. ناممکن کا لفظ اللہ میرے لیے ہے، تیرے لیے نہیں. میرے لیے ناممکن ہے، باقی ناممکن میرے لیے ہے، تیرے لیے نہیں. نماز اور کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. آؤ، اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو، اللہ کو ساتھ لینا چاہتے ہو، اور اللہ کو قریب کرنا چاہتے ہو، اور اللہ کی مدد آنکھوں سے اور جاگتی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، تو 2 چیزوں کے ذریعے، ایک صبر اور ایک نماز. یہ زندگی کا راستہ، یہ زندگی کا طریقہ ہے، یہ زندگی کا سفر ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی سفر نہیں. مجھے لوگ اپنا خواب سناتے ہیں
تو سنتا رہتا ہوں، عمومی طور پہ تو میں خوابوں کو بیان نہیں کرتا۔ کل بابا جی نے خواب سنایا، کل یا پرسوں پتہ نہیں، تو ایک صاحب نے مجھے خواب سنایا یہاں اجمیری محل میں۔ خواب دیکھنے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے جیسے بڑے نماز دیکھ کے گورنر بنا دیتے تھے۔ کیا دیکھ کے؟ نماز صرف دیکھ کے۔ حضرت عمر اور حضرت علی کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے خواب دیکھنے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا کون ہے اور اس کا خواب کیسا ہے۔ بہت چیزیں ہوتی ہیں، بہت چیزیں ہوتی ہیں، اور جو معبر ہوتا ہے نا، معبر جس کو خواب کی تعبیر آتی ہے، اور یہ اللہ کا علم ہے، خیال کرنا یہ جنتریوں میں چھوٹی چھوٹی دیکھ کے دیکھنے سے خواب کی تعبیر نہیں ہوتی۔ خواب ایک پوری سائنس ہے، خواب ایک پوری سائنس ہے، اور یہ بڑے بڑے انبیاء پہ کھلی، اہل بیت صحابہ پہ کھلی۔ اہل بیت میں خوابوں کی تعبیر کے جو امام ہیں حضرت امام جعفر صادق ہیں، بس صحابہ میں خوابوں کی تعبیر کے جو امام ہیں حضرت صدیق اکبر ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے اپنا خواب سنایا، مجھ سے کہنے لگے کہ میں لنگر کھا کے آ رہا تھا ابھی سوارب درود کے چلے میں، تو ایک جگہ خدمت والے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تو کہا میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مجھے اندھیرا ہو گیا سب کچھ۔ میں نے ایسے تھوڑی دیر میں آنکھیں ملی نا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ تو وہی خدمت والے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تھا، مجھے ایک دم نظر آنا بند ہو گیا۔ کہا کہ بس یہی ہوا۔ کل رات کو میں نے خواب میں دیکھا 40 ابدال ہیں، کائنات میں 40 ابدال ہوتے ہیں ہر وقت کائنات میں، اور ان میں اکثر ابدال ملک شام میں ہوتے ہیں، اور ملک شام سے مراد یہ موجودہ شام نہیں، اس کے کئی ٹکڑے ہو چکے ہیں ملک شام جو موجودہ ہے، اور وہ ہر سارے ابدال، اور بھی ذہن نشین رکھیے گا، ہر شب جمعہ میں حضور کے روضے کے سامنے ہوتے ہیں، مسجد نبی میں ہوتا ہے۔ آج شب جمعہ ہے، تو کہا کہ 40 ابدال جمع تھے، اور 40 ابدال مجھ سے کہہ رہے تھے بیک زبان، اور ان کی زبان کیا تھی؟ عربی کی شکل میں تھی، بس میری زبان میں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس وقت تیری آنکھوں کا نظر آنا بند نہیں ہوا تھا، ان خدمت والوں پہ نور کی بارش اتنی تھی کہ تیری موجودہ آنکھیں برداشت نہ کر سکتی، ہم نے تیری آنکھوں کے سامنے ہاتھ دے دیا تھا ورنہ یہ آنکھیں ختم ہو جاتی۔ وہ نور کی تجلی اتنی تھی ان خدمت والوں کے اوپر۔ ان خدمت والوں کے اوپر نور اتنا تھا، اتنا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، سب کہتے ہیں خدمت کرنے والے، وہ کہتے ہیں میرے یہ کام بنا، وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ حل ہوا، وہ کہتے ہیں یہ مشکل دور ہوئی، تو اس لیے ایسے تو نہیں ہوتی، کچھ اوپر سے قبولیت ہوتی ہے تو ہوتی ہے، قبولیت ناگواریاں ہیں خدمت کے ساتھ، جاگنے کی، بھوک کی، پیاس کی، اور بعض اوقات ٹھوکر کی، بعض اوقات کسی کے اعتراض کی، ناگواریاں خدمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ساری عمر کے لیے۔ جو ناگواریوں کے ساتھ چلتا رہا اس کے لیے ایسی بشارتیں پھر غیب سے آتی ہیں۔ ناگواریوں کے ساتھ جڑا رہا تو اس کے لیے پھر ایسی بشارتیں آتی ہیں، ایسی بشارتیں اس کے لیے آتی ہیں۔ کہتے ہیں اگر تیری آنکھوں کے سامنے ہاتھ نہ دیا ہوتا، تیری آنکھیں وہ برداشت ہی نہ کر سکتی اور تیری آنکھیں ختم ہو جاتی۔ وہ اتنی اللہ کے نور، انوارات اور برکات اور رحمتیں اور اس کی تجلی تھی۔
اندیکھے سودے ہوتے ہیں، کرنے والے کر گزرتے ہیں، چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، ہوتے اندیکھے سودے، دیکھے سودے نہیں ہوتے، اندیکھے سودے ہوتے۔ جو میں خواب بیان کر رہا ہوں یہ بھی اندوں کے سودے، خدمت کرنے والے بھی اندیکھے سودے کرتے ہیں، اندیکھے سودے۔ آج کے بعد ایک لفظ مجھے آپ کو ملا، نیا بھی، انوکھا بھی، اچھا بھی، بہتر بھی، بہترین بھی، کہ نماز پہ محنت کرنی۔ اور میں نے آپ کو آج کی ابتدا میں بیٹھتے ہوئے ایک بات عرض کی، پھر دہراؤں، نماز کی 3 چیزوں پہ محنت کرنی ہے۔ ایک اس کے رکوع پہ، ایک سجدے پہ، اور تیسرا نماز کے اندر نظم پہ محنت کرنی ہے کہ میں اپنے سجدے پہ نظر کہاں رکھوں گا، رکوع پہ نظر کہاں رکھوں گا، قیام پہ نظر کہاں رکھوں گا۔ ایک دم مجھے ہنسی آ گئی۔ ہمارے یہاں شادر ہے تو وہاں کے ایک ہمارے دوست ہیں، وہ پرلطف مزاج ہے، ہنسی مذاق کا مزاج ہے ان کا۔ کہنے لگا میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک بندہ نا ایسے نماز میں دیکھ رہا تھا، میں نے نماز میں اس کو ایسے آنکھ ماری، اس نے ایسے کرنے میں نے کہا مجھے پتہ پھر دکھے گا، ایسے کرنے کے بعد اس نے کہا پھر آنکھ ماری۔ میں نماز پڑھ رہا تھا تو موبائل کی گھنٹی آ رہی تھی، تو موبائل کی گھنٹی کھول کے کہنے لگا فیصلہ، بس بند کر کے پھر جیب میں ڈال دی۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز پہ محنت کر، میں نے آپ کو عرض کیا نا، میں نے ایک جگہ نماز پڑھی اور میں نے ایک بندے کو، ایک بابا جی تھے، وہ اسحاق بھٹی صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے تھے ہمارے ہاں ایک چیز بڑھتی جا رہی ہے نماز کے اندر، وہ ہے کھرک فی الصلاۃ۔ کھرک پنجابی میں کہتے ہیں خارش کو، انہوں نے عربی اور پنجابی کو ملا دیا۔ نماز کے اندر میں نے کہا نا 2 رکعت نماز اس بندے نے پڑھی، میں نے 23 بار گنا، اور ایک دفعہ ایک بندے کے میں نے 13-14 بار گنا، کبھی یوں کر رہا، کبھی یوں کر رہا، کبھی یوں کر۔ نماز پہ محنت کرے، پھر یہ نماز اللہ سے وہ منوا دے گی جو دنیا میں کوئی نہیں منوا سکتا، وہ منوا دے گی جو دنیا میں کوئی نہیں منوا سکتا۔ محنت کرے۔ اور پھر میں نے ایک سبق اور بھی اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، دوسروں کی نمازوں کو آج کے بعد تولنا شروع نہ کریں، دوسروں کی نمازوں کو نہ تولیں، کیا پتا اس کی نماز اس حالت میں بھی بنی ہوئی ہو، اللہ کے قریب تر ہو، اور میری نماز اس حالت میں بھی مجھے اللہ کے قریب نہ کر رہی ہو، میں تو اپنی نماز پہ محنت کروں۔ اپنی نماز پہ محنت کروں، اس نماز پہ محنت کرنی ہے آج کے بعد، محنت کرنی، محنت کرنی، محنت کرنی۔ ایک نانا ہوتے تھے، وہ محلے کے اجتماعی نانا تھے، ان کو سارا بندہ نانا جی کہتے تھے، نانا جی محلے کے نا اجتماعی نانا تھے۔ مجھے بیٹھے تھے تو وہ جلدی سونے کا مزاج ہوتا تھا، کبھی مسجد میں سو رہے ہوتے تھے، بندے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، اٹھ کے ان کو پھر طبیعت ان کی ٹھیک کرتے تھے، جلدی سوتے تھے جلدی اٹھتے تھے۔ تو نانا جی کہنے لگے ابے تجھے کیا پتا ہو چھوڑے، ادھر مہاجر تھے اور وہ رنگڑ سائٹ کی شکل میں، وہیں ایسی رنگڑی بولتے تھے، ابے چھوڑے تجھے کیا پتا، ادھر تجھے میں بتاؤں نماز نے مجھے کیا فائدہ دیا۔
ان چوروں میں میں بھی شامل تھا، ان چوروں میں میں بھی شامل تھا۔ ہم آ کے بیٹھ گئے، نانا جی تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے۔ نانا کہنے لگے میں نے نماز کے سجدے پہ محنت کی ہے، پتہ ہے کیا ہوا؟ اچھا رے تجھے پتہ کیا ہوا؟ تو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ایک نے ایک دوسری دفعہ کا واقعہ ہے، کہنے لگے چھوڑا ادب نہیں کرتا، اگر میں تسبیح ہاتھ میں نہ ہوتی نا تجھے اصلی رنگڑ بن کے دکھاتا۔ پھر اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے میں پلیٹ فارم کے اوپر سے جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ پل، اس کے سامنے گیا، میں نے کہا میں لائن ایسے کراس کروں، اوپر سے آ گیا انجن، اکیلا انجن، میں نیچے لائن میں جا کے یوں کر کے سلیٹ گیا، یوں کر کے۔ لوگوں نے شور کیا بابا کچلا گیا، ٹکڑے ہو گیا، مر گیا، انجن میرے اوپر سے گزر گیا، میں اتر آیا، میں اٹھ گیا، میں نکل آیا، مجھے کچھ بھی نہ ہوا۔ کہنے لگے یہ نماز کے سجدے کی محنت کی وجہ سے ہوا۔ نماز کے سجدے کی محنت کی وجہ سے ہوا۔ نانا جی نے بتایا، میں نے خود سنا، انجن اوپر سے گزر گیا اور نانا جی نیچے یوں کر کے لیٹ گئے۔ ہم نے تو نماز پہ محنت کرنی، اور جو میں نے 2 نفل بتائے ہیں نا، یہ تو ایسے ہیں، میں نے 3 دن 11 دن 21 دن، کوئی دنیا کا بندہ ہے جس کو 40 دن پڑھتے ہوئے دیکھے، میں نے تو ان نفل کے ذریعے کن فیکون ہوتے دیکھا ہے، کن، بس 2 نفل حاجت اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین۔ ہمارے ہو رہے تھے امتحان 4th سیمیسٹر کے، تو میں جا رہا تھا، تو میں نے کہا یا اللہ میرے امتحان ہو اور میں ٹاپ کروں، فرسٹ آؤں۔ میں شاہ کے بعد سو جاتا تھا، میرا ایک کلاس فیلو تھا تو میرے منہ پہ آ کے پانی ڈالتا، تو نہ سو۔ کیوں؟ کہ تو سوتا ہے، مجھے نیند آتی ہے۔ میں کہ سارا دن سارا سال تو تم کرتے ہو آوار گیا، اب کہ پڑھتے ہو؟ تو میں تو سارا سال پڑھتا، میں عشاء کے بعد سو جاتا تھا، صبح جلدی اٹھ کے پھر دہرائی کر لیتا تھا۔ میں نے کیا کیا، نفل پڑھنے شروع کیے، بس میں لگانا تھا گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ۔ میں نے کہا میں 1.5 گھنٹے میں بس نفل ہی پڑھوں گا، یہ 2 نفل 1.5 گھنٹے والے، وہ جو ٹکٹ والے تھے 100 رکعت والے، 2 نفل 2 نفل بیٹھ کے پڑھنا شروع کیا۔ اللہ، سورۃ یاسین پڑھتے گیا، پڑھتا گیا، یقین جانیے 1.5 گھنٹہ ایک رکعت میں لگایا۔ مجھے خیال ہوا کہ ابھی رکعت، پھر دوسری رکعت پڑھ کے میں نے پھر کل واللہ پڑھ کے سلام پھیر دی، پھر نفل پڑھے، اور واقعی اللہ نے ایسا کر دی، میری لگ گئی اسکالرشپ۔ جو طالب علم ہوتے ہیں ان کو پھر کالج وغیرہ والے پیسے دیتے ہیں، اسکالرشپ والا جو کلرک تھا وہ پیسے کاٹتا تھا ہر مہینے، یہ گورنمنٹ کی فیس ہے۔ میں پیسے لے کے پرنسپل صاحب کے پاس گیا، میں کہا سر یہ پیسے ہیں، اتنی اسکالرشپ ہے، اور کلرک کہتا ہے گورنمنٹ کی فیس ہے۔ گھنٹی نہیں، انہوں نے اگلی بات نہیں سنی، انہوں نے گھنٹی دی، میں کھڑا ہوا ہوں، اس کو بلا کے لے آؤ۔ انہوں نے کہا یہ کیا کہتا ہے، اس کے سامنے کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہر مہینے یہ کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی گورنمنٹ کی فیس ہے، اتنے پیسے کاٹ لیتے ہیں۔ کہنے لگا بیٹا جاؤ، تمہیں ہر مہینے کی یہ واپس دے دے گا، باقی میں جانوں یہ جانے۔ میری نہ قابلیت، اردو بولنی آج بھی مجھے صحیح نہیں آتی، انگلش بولنی نہیں آتی، عربی کے لفظ میں اپنی اصلاحیں بتاتا رہتا ہوں، ٹھیک؟ ایک ہے نا میں ٹاپر اور پتہ نہیں کیا لفظ ہوں، نہیں، کوئی ایسا نہیں۔
محنت کوشش تھوڑی سی، اور یہ عمل کا ساتھ، محنت بھی دعا بھی، محنت بھی دعا بھی، یہ عمل کا ساتھ۔ میں نے نیت کی تھی وہ پیسے میں نے کبھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرنے، اپنے مرشد کو دیتا تھا، وہ واحد میرے تھے قبول فرماتے تھے، سب کا قبول نہیں فرماتے تھے۔ محنت اور دعا اپنی زندگی کا حصہ بنا۔ جیل میں جا کے بے بسی والی دعا تو بھی قبول ہے اللہ کے ہاں، بے چین کی دعا کوئی گناہ تو نہیں، وہاں نہیں مانگیں گے، کہاں مانگیں گے؟ ہسپتال میں دعا، کچہریوں میں دعا، عدالت میں دعا۔ لیکن ایک وہ دعا ہے، کوئی ایسی بے بسی، بے کلی، بے قراری، بے چینی، مجبوری نہیں ہے، اور پھر بھی امن یجیب المضطر اذا دعا، بے چین دل، بے کلی اور بے قراری کی دعا۔ اور یہ جو میں نے شب جمعہ کے نفل بتائے ہیں، آج شب جمعہ ہے، 2 نفل پھر دوہرا دوں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ قل ھو اللہ، بس یہ 2 نفل، یہ 2 نفل۔ اور پھر اگر اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لیں، فیصلے کرواتے ہیں، اور فیصلے کروانے ہیں اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے، سارے عالم کے لیے، اور ساری انسانیت کے لیے فیصلے کروانے، فیصلے کروانے۔ تو پھر آج کے بعد نماز پڑھنی ہے یا اس پہ بولیں نماز تو محنت مانگ، موت تک۔ اب میں ہو گیا پہنچی ہی سرکار اور آپ ہو گئے نہیں، موت تک محنت، موت تک محنت، موت تک محنت کر، موت تک محنت کرنی، اور ایسی محنت کرنی ہے کہ اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ کو رحم آ جائے۔ میں نے کہا نا ابھی، بندے سے کام ہو، غور سے سنیے کہ میری لفظ، یہ اللہ سے کام ہے۔ بے اولادی ہے، بے گھر ہے، بے زر ہے، بے زور ہے، بے رزق ہے، صحت نہیں، تو یہ نفل پڑھ، اور ان نفل کو پڑھ کے، نفل کو پڑھ کے، نفل کو پڑھ کے 2 نفل، اور پھر 3 دفعہ سورۃ یاسین، اور پھر اللہ سے گڑ گڑا، اور بھیکاری بن اور محتاج بن۔ زندگی میں اگر فیصلے نہ کروائے، جہد البلا مدارک شقا وسوء القضاء، پھر ہمارے لیے دوسرے فیصلے، قضا کہتے ہیں فیصلوں کو، سوء القضاء، پھر دوسرے فیصلے ہوں گے اگر ہم نے فیصلے نہ کرے۔ اور پھر سوء القضاء، سوء القضاء کے بعد جو لفظ ہے نا حدیث میں، وہ بڑا خطرناک لفظ ہے، وہ ہے وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، کہ دشمن میری حالت پہ تالیاں بجائیں اور ہنسیں۔ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشِّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ۔ تو نفل ایسے، اور نماز کے رکوع میں محنت، سجدوں پہ محنت، قیام میں محنت، التحیات پہ محنت۔ آپ دیکھیں، کبھی سوچا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز کو مقیم پتہ کسے کہتے ہیں؟ مقیم کسے کہتے ہیں؟ مقیم عربی میں اس کے کئی معنی، ایک معنی ہے اس پہاڑ کے جس کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا، گرا تو گرا، ہلا نہ سکے،
मुकीम अस्सलात व मिन ज़ुर्रियती, मुझे भी मेरी नस्लों को। रब्बना व तकब्बल दुआ, अल्लाह आज तो इस दुआ पे मोहर लगा दे। हर नमाज की हर अत्तहियात में ये दुआ पढ़ते, रब्ब जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल। आगे क्या पढ़ते हैं? रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया, ऐ मौला मुझे भी माफ कर दे और मेरे अम्मा अब्बा को माफ कर दे। वमिन ज़ुर्रियती, और मेरी नस्ल दर नस्ल दर नस्ल। रब्बना यौम यक़ूमुल हिसाब, क़यामत का दिन भी सामने है। अत्तहियात पे मेहनत, नमाज के सजदों रुकू पे मेहनत, और जब मुश्किल नहीं दो नफल हाजत के पढ़, शब जुमा में पढ़ के सूरत यासीन पढ़ ले। उसके अलावा भी दो नफल हाजत के ये पढ़ सकते हैं, जिसकी पहली रकत में 11 बार आयतुल कुर्सी, दूसरी रकत में 11 बार कुल हुवल्लाह, इखलास। आम दिनों में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये खास नफिल शब जुमा के लिए रिवायात और सच्ची किताबों में आए हैं। दीदार मुस्तफा के लिए, कमली वाले की ज़ियारत के लिए, कमली वाले के दीदार के लिए, हुजूर की ज़ियारत के लिए। और कितने लोगों ने मुझे बताया जिन पे ये ज़ियारत खुली, कहा कि अहलुल बैत सहाबा, उनकी भी हमने ज़ियारत की हुजूर के साथ। और फिर कितने लोग जिन्होंने मेहनत की और कहा उनसे हम कलामी का शर्फ नसीब हुआ, शर्फ नसीब हुआ। लेकिन जानिए, मुझे हजवेरी महल की खिदमत का जो ख्वाब है ना, ऐसा दिल ठंडा हुआ और ऐसी तबीयत में फराहत हुई, जो एक इंतहाई मोतबर मुअज़्ज़िज़ और काबिल एतमाद शख्स ने यह ख्वाब मुझे सुनाया। 40 अब्दाल, 40 अब्दाल, वो बयक ज़बान ये बता रहे थे जो मैंने सारा बताया आपको। अल्लाह, मुझे एक साहब कहने लगे, बस वो मजबूरी थी, मैं खिदमत में नहीं पहुंच सका। मैं कहा आज तक पहुंचे कहां थे आप? पहुंचे कहां? एक बात, साहब यूं आए और उसके बाद यूं निकल गए, पता ही नहीं चला कि आए थे या नहीं है। झोंका था एक हवा का, आया चला गया। पूछो न मुझसे दोस्तों बातें शबाब की, पर खिदमत करने वालों ने, खिदमत करने वालों ने, इतना बड़ा मजमा, कभी बिजली, कभी पानी, कभी लाइट, और कभी फकीरों पर आ जाए। मेरा मोबाइल मुझे बता रहा था कभी 13 किलोमीटर, कभी 12 किलोमीटर, कभी कितने। आज भी मोबाइल ने बड़ा सारा बताया, और मुझे मुझे तो पता नहीं चलता। वो ऑन नंबर कहता, बाबा आज आपको 3 गोल मिले हैं, 3 सरप्राइज मिले हैं, आपकी इतनी कैलोरीज इतनी वेस्ट हो गई हैं, इतना पेट वेट यूं गया। तो मेरा मकसद तो खैर ये नहीं था। एक एक शोबे की खिदमत मेरे जिम्मे है, इन खिदमत वालों की मेहरबानी, उन्होंने मेरा साथ दिया। काम तो मेरा था, उनकी मेहरबानी। भला हो ना उच्चियां दा, जिन्हें नीवियां नाल निभाई हो, उनकी मेहरबानी। उन्होंने मेरा साथ दिया और बड़ी शफकत फरमाई। अल्लाह ने ये सवा रब दरूद का चिल्ला आफियत से, आफियत से, आफियत से, दुआ वाले दिन ही मैंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। ये बनाना है, ये करना है। शाम को हम बैठते थे तो मैं रोजाना, रात भी हमने अमल किया ताकतवर, तो फिर मैं खिदमत वालों से पूछता था, मैं कहता था काम कब खत्म होगा? तो मौत तक खत्म नहीं। कुछ बैतुल खला हमने तोड़े, कुछ रास्ते बनाए, खवातीन की तरफ मजीद कमोड वाले 5 और बैतुल खला जो नीचे नहीं बैठ सकते वो, और बहुत सी तब्दीलियां, मर्दों की तरफ पीछे जाने के लिए रास्ते,
مردوں میں پیچھے جانے کے راستے تھوڑے تھے، جس کی وجہ سے پیچھے کی طرف وضو خانے اور بیت الخلاء خالی پڑے رہتے تھے، آگے رش ہوتا تھا۔ یہ ساری چیزیں بہت ساری ہماری خدمت والے ماشاءاللہ آج بھی لگے رہے، خوب لگے رہے، راستے اور صاف کیے، کشادہ کیے، اور اس طرح آنے والے سال کے لیے انشاءاللہ ابھی سے تیاریاں، ابھی سے محنت، ابھی سے کوشش، توڑ پھوڑ، بناؤ سنگھار۔ ٹرالیاں آ رہی ہیں، یہ جگہ گہری ہے جہاں پانی کھڑا نہ ہو، یہاں کے راستے گزرنے کی مزید اس میں پورا اللہ پاک میرے دوستوں کو جزائے، میرا ساتھ دے رہے ہیں، بہت زیادہ ساتھ دیا، بہت زیادہ، ہر حالت میں بہت زیادہ۔ الحمدللہ دال روٹی بڑی لذیذ تھی، بہت یعنی لوگ پی رہے تھے۔ ہاں واقعی ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس ہم صرف، ہمارے ہاں رمضان میں کچھ لوگ آتے ہیں وہ دہی کی تھالی پوری لیتے، بس ہم صرف دہی پیتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں، ہمیں تکلیف ہے، دہی کی ایک تھالی پی گئے، دوسری پی گئے، تیسری پی گئے، ہمیں ذرا تکلیف ہے۔ باقی آپ کو تکلیف تو ہے، لیکن اس سے آپ دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل سے خدمت کرنے والے کرے گئے، نکلنے والے نکل گئے، محروم ہو گئے۔ اور اللہ کا فضل ہے بہت، سوارب درود کے چلے میں لوگوں کے جذبے، لوگوں کی کیفیات، پہلے سے اچھے انتظام، پہلے سے زیادہ مجمع، اور محض اس کا کرم، محض اس کا فضل۔ اور جو زیر زمین چلہ گاہیں ہیں اس کے اندر اللہ ناصری کا عمل کر کے آپ دیکھیں، زیر زمین چلہ گاہوں میں ضرور جائیں، بار بار جائیں، مستقل جائیں، اور سب دوستوں کو لے جائیں، خواتین کے علیحدہ ہیں، مردوں کے علیحدہ ہیں، بہت وہاں تجلیات، برکات، خیریں۔ تو آج کے بعد نماز پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ نہیں، میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں، دیکھو نا، باتوں میں لگا کے، پچھلا سبق بھلوا کے، پھر میں نے کہا نماز پڑھیں گے، کہتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ تو آج ہماری بات ہوئی نہیں۔ نماز پہ کیا کریں گے؟ محنت کریں گے، میں بھی، آپ بھی نماز پہ محنت کریں گے، نماز پہ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، نماز پہ پوری محنت کریں گے، نماز کے رکوع میں، قیام میں، سجدے میں۔ ایک بندہ ایک دم نماز پڑھنے لگا، مجھے کل نماز پڑھنا ہے، میں نے کہا وہ پردیسی مسافر ہے، تو پردیسی مسافر ہے، چھوڑ لوگوں کی نماز ہے، تولنا اپنی تول، تو نماز پہ محنت کریں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ پاک سے کہیں گے، وہ بادشاہ کو مولا جیون رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرا کیا لاؤ؟ لوٹا لاؤ اور مصلی لاؤ، بس دے کے والد کی طرف دوڑے، بادشاہ کی طرف، اور بادشاہ ننگے قدموں آیا کہ آپ کی مہربانی ہے، بس آپ مصلی پہ اور نہ جائیں، کیونکہ آپ نے اگر جو نماز پڑھ لی نا، وہ نماز جو ہے وہ میرا کچھ بچائے گی نہیں، میرا کچھ نہیں بچنا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے کسی فقیر کے ساتھ دشمنی نہ کر، اس کے بارے میں بغض نہ رکھ، اس کے بارے میں نفرت نہ رکھ، اور اس کے بارے میں نفرت نہ پھیلا، بغض نہ پھیلا، بدگمانی نہ رکھ۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں تجھے اللہ کے فقیروں کی سمجھ نہیں آئیں گی، اس لیے یہ راہیں عشق کی ہیں اور اندیکھی ہیں، دیکھی نہیں ہیں۔ کون سی راہیں ہیں؟ عشق کی ہیں اور اندیکھی ہیں، عشق کی ہیں اور اندیکھی ہیں، عشق کی ہیں اور اندیکھی۔ اس لیے کسی فقیر سے بدگمانی نہ رکھ، شک نہ کر، نفرت نہ کر، ورنہ کیا ہوگا اگر اس فقیر کا اللہ سے تعلق ہوا، کوئی نسبت ہوئی،
تو اللہ کہتا ہے پھر میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جس کا اعلان جنگ اللہ کے ساتھ ہوا، پھر میں نا اوپر گیا، بچہ بیٹھا نا چپ کر کے موبائل دیکھ رہا تھا، کل یا پرسوں یہ کیا، وہ موبائل پہ کوئی گاڑیاں دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کیا بنا، میں نے چپ کر کے دیکھا گاڑیاں دیکھ رہا تھا، میں کہا اب تجھے نہ اٹھا کے میں نیچے پھینکتا ہوں تو شہید ہو جائے گا۔ کہاں ہے تیرا ابا؟ کتنی عمر ہے؟ کہہ رہے 12 سال کی۔ ابا کہاں ہے؟ کہنے لگا وضو کرنے گیا۔ اب آ گیا، میں کبھی مجھے اجازت دے، میں اس کو نیچے پھینکتا ہوں۔ 3 دفعہ اجازت دے، اس کے ابے نے 3 دفعہ اجازت دی۔ ہمارا ایک ویلڈنگ والا استاد آ گیا، ہماری ڈیل چل رہی تھی، یہ ڈیل ہماری چل رہی تھی، تو کیا کرنے آ گیا؟ اس نے سارا میرا ٹائم کو توڑ دیا، آپ نے بلوایا۔ میں کہا تجھے کہاں بلوایا میں نے؟ کہتے ہیں بس نہیں کروں گا۔ آج پانی پلا رہا تھا، مجھے آ کے کہتے ہیں آپ دعا کریں کہ اللہ میرے دل سے موبائل کی محبت نکال دے۔ میں کہا آمین، ٹھیک ہے۔ میں کہا تجھے نیچے پھینکتا ہوں تو شہید اسلام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ یقین جانیے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کر کے تھک، آج میں اتنی سردی نہیں ہے، کمبلوں میں لپٹا بیٹھا ہوں، گھر سے میں کمبل لے آیا ہوں باقاعدہ گرم، کمبل میں طبیعت خراب ہے، کمبل میں لپٹا بیٹھا ہوں، جس میں کپاہٹ تھی، پر ایسا مزہ، ایسا مزہ اللہ کے مہمانوں کا، ان کی خدمت کا، پھر اس کے بعد پھر اس نظام کو سمیٹنا اور سنبھالنا، ماشاءاللہ میرا ساتھ دیا۔ ابھی بھی تعمیرات چلیں گی ہماری انشاءاللہ، آنے والے ہمارے، بڑا مزہ آیا، سکون ملا، مخلوق کے سچے جذبے، سچے خلوص، مخلوق کا سچا وجدان، رشک آیا۔ ایسے سچے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے مخلص بھی ہوتے ہیں، رشک آیا۔ تو ابھی سے آئندہ سال کے سوارہ درود کے چلے کی تیاریاں دعاؤں کے ذریعے شروع کر دیں، وہاں خدمت بھی جا کے اور دعائیں نفل۔ ابھی 11 روزے آنے والے ہیں نا، 5 دسمبر کو یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر کے 11 روزے آنے والے ہیں، طاقتور روزے ہیں، بہت باکمال روزے ہیں۔ اس میں مانگیں